مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا سر کہ 25 کروڑ عوام کیا چاہتی ہے. آئی ایم ناٹ دیٹ گائے, آئی ایم اے مسلم مین. پولیٹیکل جماعت نے کنسنسس لینا ہوتا ہے, عوام کو ساتھ لے کے چلنا. میں نے کہا نا ریڈی والا بھی ان کو چاہیے, مگر آپ اسلام کے نام پہ کام نہیں کر سکتے. بس میرا یہ مسئلہ ہے. 25 کروڑ عوام جو بھی چاہتی ہے اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء وجعل لنا من لدنک ولیا. ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ ہماری پاکستان آرمی ہے سر. وجعل لنا من لدنک نصیرا ہمارے تھرو ہونا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن بتائے گا, تفہیم القرآن نہیں بتائے گی سر. جب قرآن نے کہہ دیا وما لکم, تو پوری کی پوری جماعت اسلامی کو موومنٹ کر دینی چاہیے تھی کہ بس ساری عمر لگانے کے لیے تیار ہے. کون کہہ رہا ہے بندوق اٹھائے؟ میں بھی خلاف ہوں, انارکی نہیں پھیلانی بھائی, مگر قرآن پورا نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور کام پورا نہیں ہوگا. ہمیں اس وقت کے قرآن پاک کے ٹوٹتے ہوئے سٹینڈرڈز کے اوپر اپنی اپنی جانیں قربان کرنی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے بھوکے مریں گے, نہیں کریں گے. ایک بچی آ گئی ہے, سب پہنچ جائیں گے ادھر. کہ ہمیں یہ والی آیت کے اوپر چاہے یا سنوار خود کہہ دے نہیں آنا, میں کہوں گا تو کون ہے بھائی؟ مجھے اللہ نے کہا ہے نا ادھر. یہاں پہ نتنیاہو نے بم چلا دیے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں صرف خیمے چاہیے. وہ اس لیے بیچارہ کہہ رہا تھا, اللہ کی قسم مجھے پتا نا, آپ سمجھ رہے صرف آپ کے حماس کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں. وہ اس لیے پاکستانیوں سے خیمے کہتا ہے. پہلے وہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے کہ میزائل دو ہمیں, ٹینک دو ہمیں, جہاز بھیجو ادھر. وہ بیچارے اور کیا کریں, ان کو پتا نہیں آنے ادھر سے. تو اب کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تو صحیح بولے ہو, ہمیں خیمے دے دو یار. اب وہ اس لیول پہ آئے ہوئے ہیں, ورنہ کون نہیں چاہتا کہ فلسطین کی ہیلپ کے لیے دنیا کی آرمی پہنچ جائے.